السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو رویش کارواں بدل ڈالو۔ جگا جگا کر تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، جگا جگا کر تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ اور سفینہ کنارے سے لگ سکتا ہے لیکن، سفینہ کنارے سے لگ سکتا ہے لیکن، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ عزیزان محترم، میں نے آج بھی قرآن پاک کے 18ویں پارے سے ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ ان 11 آیتوں میں اللہ رب العزت ایک کامیاب مومن کی پہچان بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کامیاب مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے۔ کامیابی جو اس کو دنیا میں بھی ایک شریف اور اچھا انسان بنا دے،
اور کامیابی جو اس کی قبر میں نور اور راحت پہنچائے، کامیابی جو اس کو میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، کامیابی جو اس کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے، کامیابی جو اسے جنت کا وارث بنا دے۔ ایسی کامیابی ایک ایمان والا بندہ، ایک ایمان والا مسلمان کیسے حاصل کرے گا؟ تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب ہوا جو اپنی نمازوں میں آہو زاری کرتے ہیں، وہ مسلمان کامیاب ہوا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مسلمان کامیاب ہوا جو برائیوں کو دیکھ کر دور ہٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آگے کی آیت میں میرا رب فرماتا ہے، وہ مسلمان کامیاب ہوا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ انسان کامیاب انسان ہے، وہ مسلمان کامیاب مسلمان ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ روشنی ڈالا تھا، معذرت کے ساتھ پھر میں آج اسی آیت کے حصے کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری نئی پیڑھی کدھر جا رہی ہے۔ ہم دین سے اور دین کے احکامات سے کس قدر غافل ہو رہے ہیں، دنیا کی چمک دمک میں کھو کر ہم اپنی زندگی کے چند خوشی کے لمحات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے شرم و حیا کو تاک رہے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے حبیب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو نصیحت کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کی نگہبانی کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلے ہوتا ہوں تو معاشرے کے حالات پر غور کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کے تعلق سے بڑا فکر مند ہو جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جس تربیت اور پرورش کے ساتھ پروان چڑھانے کا ایک خاکہ ذہن میں تیار کیا تھا، آج ہم اسے عملی طور پر نہیں کر پا رہے ہیں، میں خود بھی نہیں کر پا رہا۔ اپنے بچوں کو جو تعلیم دینا چاہیے، جو تربیت دینا چاہیے، جو ذہن دینا چاہیے، وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ آج ہم اسکول کی تعلیم کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں، اچھا ٹیوشن دے رہے ہیں، اچھی طرح سے ہم اس کو زبان دانی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچے کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن جس قدر وہ علم کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، اخلاق کی دنیا میں وہ نیچے گر رہے ہیں، اخلاق کی پستی میں وہ چلے جا رہے ہیں، عمل اور کردار کی پستی میں چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس توازن کو برقرار کیسے رکھیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے بچے با اخلاق بھی ہوں، ہمارے بچے با کردار بھی ہوں،
ہمارے بچے حیادار بھی ہوں، ہمارے بچے نمازی بھی ہوں، ہمارے بچے روزے دار بھی ہوں، ہمارے بچے گناہوں سے بچنے کی جرأت بھی کر سکیں، ہمارے بچے گناہوں کو دیکھ کر نفرت کرنے لگیں، ہمارے بچوں کے سامنے اگر دنیا گناہ کرتی ہو تو اس گناہ سے بچ کر اپنے دامن کو بچا لیں۔ آخر ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اولاد انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان پڑھتا لکھتا اس لیے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، انسان دولت اس لیے کماتا ہے کہ وہ ایک اچھا گھر بسائے گا، انسان دنیا میں سب کچھ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنا خاندان بنائے گا، خاندان بچائے گا۔ لیکن کیا ہم آج اپنا خاندان بنانے میں کامیاب ہیں؟ اپنے خاندان کو بچانے میں کامیاب ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم کیا بھول رہے ہیں، ہماری چوک کہاں ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول اور ٹیوشن کے لیے تاکید کرتے ہیں، دینی مجلس کے لیے، دینی درسگاہ کے لیے، دینی تعلیم کے لیے اتنی تاکید نہیں، اس سے دوگنی تاکید کی ضرورت ہے، اس سے دوہری محنت کی ضرورت ہے، اس سے دوہرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو لے کر جب شام میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے دن بھر کا اسکول کا پڑھنا لکھنا تو پوچھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں پوچھ پاتے کہ دن بھر اس نے پڑھائی کے علاوہ اور کیا کیا کیا، وہ کس دوست کے ساتھ کہاں گیا، وہ کہاں بیٹھا، وہ کیا کھایا، وہ کیا پیا۔ ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھ پاتے ہیں، یا تو ہمارے پاس فرصت نہیں، اگر فرصت ہے تو ہمیں اس کا شعور نہیں، ہم اس کو دھیان نہیں دے پاتے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ 5-10 منٹ آدھے گھنٹے کا وقت اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خود بھی رسول پاک کی ارشادات پر عمل کریں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم عرض کریں کہ پہلے کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں، صفوں کے بیچ میں جہاں جگہ خالی ہوں ان جگہوں کو بھر لیں، اور مسجد کی ترقی اور تعاون کے لیے جھولی آپ سب تک پہنچ رہی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون پیش کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں خود بھی رسول اللہ کے ارشادات کی معلومات نہیں ہے، قرآن پاک کی معلومات نہیں ہے۔ اصل ہماری زبان کچھ اور ہے، قرآن و حدیث کی زبان کچھ اور ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ نہیں پاتے۔ آج ہم انگریزی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اردو اور عربی سے غفلت میں مبتلا ہیں، اور وقت مہلت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی عالم کو لے کر 1 گھنٹہ بیٹھیں، امام صاحب کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھیں، اور نہ امام صاحب کے پاس اتنا وقت ہے۔ ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر کبھی کبھی محفلیں منعقد کی جائے، ان محفلوں میں ایسے مسائل پیش کیے جائیں، ایسی حدیثیں پیش کی جائیں، ایسی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے جو آیتیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہے۔
جو حدیث اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہے، جو قرآن و حدیث کے ارشادات سماجی برائیوں کے تعلق سے ہے، جو بے حیائیوں کے تعلق سے ہے، جو بد کرداری کے تعلق سے ہے، ان آیتوں کو بار بار پڑھ کر، ان حدیثوں کو بار بار پڑھ کر رٹ لیا جائے۔ عوام کو بھی 150 آیتوں کا علم ہو، 400 حدیثوں کے ٹکڑے یاد ہوں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو جب لے کر بیٹھیں تو وہ دنیا کی بات لے کر نہیں، دنیا کی خرافات لے کر نہیں، اپنے رسول کا ارشاد لے کر بات کریں اور اپنے بچوں کو کہیں بیٹا ہمارے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے، اس ارشاد کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہم زندگی میں روز ایک حدیث کا ایک ٹکڑا اپنے بچوں کو یاد کرا دیں تو یاد رکھیے بچہ جوان ہوتے ہوتے حدیث کا ایک ذخیرہ یاد کر لے گا، قرآن کا ایک بڑا حصہ یاد کر لے گا، اور جب قرآن و حدیث کے ارشادات اس کے ذہن پہ رہیں گے تو جب وہ برائی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اللہ کا قرآن پکارے گا بیٹا یہ گناہ مت کرو، حدیث پکارے گی یہ گناہ مت کرو۔ عزیزان محترم، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ چاہے ہفتے میں ہوں، چاہے 15 دن میں ہوں، چاہے مہینے میں ہوں، ہم محفلیں منعقد کریں۔ اگر ہم باہر نہیں کر سکتے مسجد میں محفل کریں، مسجد میں ہم حدیثوں کو زبانی نہیں سنا سکتے، دیکھ کر سنیں، دیکھ کر سنائیں، اسے سمجھیں، اور جو ضروری الفاظ ہیں ان ضروری الفاظ کو یاد کر لیں، ان کو رٹ لیں، چاہے اسے اپنے کاغذ میں لکھ لیں، اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اور فرصت کے وقت میں جا کر اسے یاد کریں، اور پھر وہ حدیث کے ٹکڑے اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی اولاد کو سنائیں، اپنی بیوی کو سنائیں، اپنی ماں کو سنائیں، اپنی بہن کو سنائیں۔ آپ اس بات پر عمل کرنا شروع کریں، دیکھیے آپ کے گھر میں خوشگواری آنے لگے گی، آپ کے گھر کا ماحول سدھرنے لگے گا، آپ کے بچے فرما بردار ہونے لگیں گے۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، اور یہ نہ کر پانے کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل جو دنیا کو دیکھتی ہے دنیا کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے، برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کو اپنی باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہم اس کی ذہن سازی نہیں کیے رہتے ہیں، رسول کی حدیث نہیں سنائے رہتے ہیں، قرآن کے ارشاد نہیں سنائے رہتے ہیں، تو بچے دوستوں کو دیکھ کر انہی کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور ہم روتے بیٹھتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا، بیٹا بگڑ گیا، بیٹی بگڑ گئی، باپ بگڑ گئے، بھائی بگڑ گئے، ہم سب پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا اپنے معاشرے میں غور کیجئے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بکھر چکا ہے، ہر انسان اپنے درد کو محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتا، وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ اس کا علاج سوچ نہیں پاتا۔ میرے دوست، اگر ان چیزوں کا علاج سمجھنا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کیجئے، رسول اللہ کی طرف رجوع کیجئے، حدیث پاک کی طرف رجوع کیجئے، علماء کرام سے رجوع کیجئے، دینی محفلوں کی طرف رجوع کیجئے، تبھی آپ اس بیماری کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں ایک سورہ نور ہے، ایک سورہ نور ہے۔ اس سورہ نور کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ خاص کر میرے آقا نے بیٹیوں کی نگرانی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹوں کی نگرانی نہیں کرنی ہے، بیٹوں کی بھی نگرانی کرنی ہے، بیٹوں کی بھی تربیت کرنی ہے، بیٹوں کی بھی اچھی پرورش کرنی ہے، لیکن بیٹیوں پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
اے لوگو اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ آخر سورہ نور کو خاص بتانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، سورہ نور جب آپ پڑھنے لگیں گے تو سورہ نور میں حیا کے تعلق سے، شرم کے تعلق سے، عزت کے تعلق سے، پارسائی کے تعلق سے بڑا خلاصے کے ساتھ بیان آیا ہے۔ اس برائی، بے حیائی، بد کرداری کی جو سزا ہے ان سزاؤں کا بیان آیا ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، جب اپنے بچوں کو ہم بار بار ایک چیز پڑھنے کی تاکید کریں گے، سمجھنے کی تاکید کریں گے، اس کو سوچنے پر مجبور کریں گے تو ان کے ذہن میں پیغام جائے گا، اس برائی کا یہ عذاب ہے، اس برائی کی یہ سزا ہے، بے حیائی کا یہ عذاب ہے، بد کرداری کا یہ عذاب ہے۔ اور جب بچوں کے ذہن میں یہ ہوگا تو یقیناً وہ بد کرداری کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، وہ برائی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، وہ بے حیائی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں سورہ نور میں جگہ جگہ پر اعلان فرمایا، اے مسلمان مردو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اے مسلمان عورتوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اے مسلمان عورتوں تم پردے کا لحاظ کرو، اے مسلمان مردو اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دو، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، اپنی اولاد کو پردہ کرنے کا حکم دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بالا خانے پہ چڑھنے سے منع کرو۔ بالا خانہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں ممبئی کی گھنی آبادی میں تو بہت کم ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن یوپی میں نے ایک طویل مدت گزارا ہے۔ وہاں ہر کسی کا مکان 1 اور 2 منزلہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 منزلہ ہوتا ہے۔ شام کے اوقات میں بچے بوڑھے اکثر گرمیوں کے دنوں میں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے ہیں، اور چھتوں پہ چڑھ کر کچھ اچھے بھی کرتے ہیں، کچھ برے بھی کرتے ہیں۔ اب آپ اس نقشے کو ذہن میں لائیے اور میرے آقا کی حدیث کو ذہن میں لائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کو بالا خانے پہ چڑھنے سے منع کرو، چھتوں پہ چڑھنے سے منع کرو۔ کیوں منع کرو؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یقیناً آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ بیٹی چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس بیٹی کو اگر بالا خانے پہ چڑھنے دیا تو نہ جانے شیطان کی نظریں کہاں سے ان پر حملہ آور ہو جائیں، شیطان کس من میں وسوسہ پیدا کرے، کس کے دماغ میں شیطان اچھل کود کرنے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نوبت آئے، اس نوبت کے آنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا کرو، اپنے گھروں میں کے اندر محفوظ رکھا کرو، بالا خانے پہ انہیں چڑھنے کے لیے نہ دو۔ یہ ایک مثال دی میرے آقا نے، جو اپنے زمانے میں میرے آقا نے محسوس کیا۔ اب اس مثال کو وسعت دے کے جائیے کہ گھر سے باہر جب ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دوستوں کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں، پرایوں کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حدیث و قرآن کے ذریعے سے اخلاق کی تعلیم دے کر چھوڑتے ہیں، اچھے عادات و اطوار کی تعلیم دے کر چھوڑتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا وثوق ہوتا ہے کہ بچہ باہر گیا ہے تو کسی کے ساتھ لڑ کر نہیں آئے گا، کسی کے ساتھ جھگڑ کر نہیں آئے گا، کسی کے ساتھ برائی کر کے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے تو ہر لمحہ یہ ڈر ستاتا رہتا ہے، نہ جانے آج کس سے لڑ کر آئے گا، نہ جانے آج کس سے جھگڑا کر بیٹھے گا، نہ جانے آج کون سی برائی کر لے گا، نہ جانے کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے گا، نہ جانے کسی اور نشیلی چیزیں استعمال کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، نہ جانے کہیں برائی کے اڈے میں جا پہنچے گا، نہ جانے دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں چلا جائے گا۔
آج یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اسی احساس کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اے لوگو بے حیائی کے کاموں سے دور رہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس بد کرداری کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو راستہ اس طرف لے جائے اس راستے میں بھی مت جاؤ۔ فَإِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا، میرا رب فرماتا ہے اس لیے کہ یہ ایک فحش کام ہے، بد کرداری کا کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور جب انسان کبھی اس بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے، اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنی حیا کھو دیتا ہے، وہ انسان بے وقار ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بال بچوں کے سامنے، اپنے اہل و عیال کے سامنے، اپنے بھائی بہن کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ ان کو معاف نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پہلے تو لوگ اس برائی کو برائی سمجھتے تھے، اب لوگ اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھنے لگے ہیں۔ اگر کبھی کوئی بات اس طرح کی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بچے ابھی جوان ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، بچے جوان ہیں، اگر بچوں نے نادانی کی ہے تو اس کی نادانی کا حصے دار ہم اور آپ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ کہیں ہم نے تعلیم میں کمی تو چھوڑ دی، کہیں ہم نے تربیت میں کمی تو چھوڑ دی، جس کی وجہ سے آج گناہ میں بچہ جری ہو رہا ہے، جرأت کر رہا ہے، آج بچہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پچھلے جمعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب کوئی انسان بد کرداری میں مبتلا رہتا ہے تو مبتلا رہنے کے وقت ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بد کرداری کا جو عذاب انسان کے اوپر دنیا میں ہوتا ہے، موت سختی کے ساتھ آتی ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، موت کے وقت اس کو آسانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کے بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو آگ کے کنویں میں تھے لیکن ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بد کرداری میں مبتلا رہے ہیں، بے حیائی میں مبتلا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ انسان دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی، آخرت کی اس ذلت کا کیا جواب ہے کہ آخرت میں اسے برہنہ کر کے آگ کے کنویں میں دھکیل دیا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بے شمار احادیث کے اندر اس برائی کو بیان فرمایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو ذہن نشی کریں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سے کبھی یہ گناہ نہ ہو، ہم سے کبھی یہ غلطی نہ ہو، ہم سے کبھی یہ خطا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے سراپا کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ
ایک موقع پر نہیں، قرآن پاک نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے وجود کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ آخر اللہ نے بار بار تاکید کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کو صحیح راستہ نہیں دیا گیا تو وہ غلط راستے میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا جوانوں کی محفل کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلینکح ومن لم یستطع فلیصم فإنہ احسن للفرج واغض للبصر۔ اے نوجوان لوگو، اگر تمہارے پاس بیوی کو روٹی کپڑا مکان دینے کی طاقت ہے تو نکاح کر لو، اور اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے تمہاری نظروں کی حفاظت فرمائے گا، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے آقا کریم نے نکاح کی تعلیم فرمایا۔ آج ہم اپنے بچوں کا نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ جانتے ہیں بچوں کے نکاح کی تاخیر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کو نکاح کر کے فارغ کریں، اور نکاح کے بعد بھی انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی تاکید کریں، اس لیے کہ آج بہت سارے رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں۔ اکثر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اسی بنیاد پر آتی ہے کہ شادی کے بعد بھی لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، بچیے اس چیز سے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو اللہ نے سورہ مومنون کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ مومنون میں فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضون ابصارہم ویحفظن فروجہم۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ولیحفظن فروجہن۔ عزیزان محترم، مختلف مقامات پر اللہ نے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے کی تاکید فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ موجود ہیں، حضرت میمونہ موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم دونوں پردہ کر لو۔ دونوں ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آدمی نابینا ہے، یہ صحابی نابینا ہے، وہ آنکھوں میں بصارت نہیں رکھتا ہے، وہ ہم کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ان سے پردہ کرنے کا حکم کیسا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، افعمیوان انتما، اے میری ازواج، بتاؤ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، تم دونوں بھی نابینا ہو؟ ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ہم نابینا نہیں ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ایک مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے، اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ ذرا غور تو کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام عطا فرمایا۔ آج ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے دوستوں سے اپنی فیملی کی حفاظت نہیں کرتے،
اپنے رشتہ داروں سے اپنی فیملی کی حفاظت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک مرد عورت کسی ایک تنہائی کی جگہ پر نہیں ہوتے مگر اس میں کا تیسرا شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا دوسری حدیث میں ارشاد فرماتا ہے کہ مرد کو کسی عورت کے ساتھ اکیلے ہونے کی اجازت نہیں ہے، مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے مکان میں نہ رہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ مرد اس عورت کا دیور ہو، اس کے شوہر کا دیور ہو، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں الحم و موتن، دیور تو اور موت ہے۔ میرے آقا کا یہ ارشاد کیا بتاتا ہے کہ اپنی فیملی کے وہ لوگ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، نکاح حرام نہیں ہے، ان سے بھی پردہ واجب ہے، چاہے وہ شوہر کا بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کا دوست کیوں نہ ہو، شوہر کا دوسرا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اجنبیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ رشتہ داروں سے خطرہ ہے، بالخصوص دیور کے تعلق سے رسول اللہ کا ارشاد ہے، الحم و موتن، دیور تو موت ہے۔ مسلمانوں بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے پاس پڑوس کو بچائیے، ایک اچھا معاشرہ بنائیے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیجیے کہ دنیا دیکھ کر کہے یہ مسلمان ہیں جن کا نبی پاکیزہ ہے، جن کا دین پاکیزہ ہے، جن کا قرآن پاکیزہ ہے، جن کی تعلیم پاکیزہ ہے، جن کی زندگی پاکیزہ ہے، مسلمان ہیں۔